الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الميسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ بس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ آپ کو بر صغیر کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام نے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر دور میں ایسے بیش قیمت نگینے ہمیں عطا کیے جنہوں نے دنیا جہاں کے حلقے کو اپنے علم و عمل کی سجدھج اور زیب و زینت سے مکمل طور پہ آراستہ کیا، جن کے کردار سے اور جن کی تعلیمات سے ایک جہاں نے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شمار ناظرین دنیا اسلام کی بالعموم اور سرزمین بر صغیر کی بالخصوص ان اعلیٰ ترین شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین متین کی سربلندی کے لیے مکمل طور پہ وقف کیا، جن کے اثرات اور ثمرات آج بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، اور میرا یہ تیقن ہے کہ رہتی دنیا تک رہیں گے۔ 10ویں صدی ہجری میں ناظرین حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چمکنے والے انتہائی روشن آفتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ماحول بہت ہی پہلے سے ناظرین شریعت و طریقت سے فیض یاب تھا۔ پھر والد گرامی کی صورت تربیت کا ایسے جامع ماحول ملا جس سے اس قیمتی نگینے کی تراش خراش میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، بلکہ یوں کہیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھان میں اصل کردار ہی ان کے والد گرامی کا تھا۔ آپ نے تعلیم کا آغاز اپنے والد گرامی سے قرآن پڑھ کر کیا، اور پھر صرف 2 یا 3 مہینے میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا۔ پھر حصول تعلیم کے دیگر مدارج بھی آپ نے طے کیے۔ 7-8 سال تک فقہ ماوراء النہر کے درس میں آپ باقاعدہ جاتے رہے، یعنی سینٹرل ایشیا میں آپ درس اختیار کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین دن رات حصول علم میں مشغول رہتے تھے۔ حصول علم کا جذبہ اس قدر تھا کہ خود لکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے نہیں معلوم کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے، آسائش کے کیا معنی ہیں، میں نہیں جانتا کہ سیر کسے کہتے ہیں۔ شیخ محقق علیہ رحمہ ناظرین پاکی عقل و خیرت کے ساتھ ساتھ عفت قلب و نگاہ کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے درود و سلام کی شیدائی اور وظائف و اذکار یعنی شب خیزی اور مناجات میں اس قدر عملی طور پر کوشاں تھے کہ دیکھنے والے حیران رہتے۔ آپ کے والد ماجد کی ہدایت کے مطابق عمر بھر ان کے ایک ہاتھ میں یعنی جامع شریعت رہا اور دوسرے ہاتھ میں سندان عشق، یعنی والد ماجد نے ان میں باقاعدہ حقیقی عشق کے وہ جذبات پھونک دیے تھے جو آخری عمر تک ان کے ساتھ ان کے وجود کا حصہ رہے۔ آپ کئی سال تک حرمین طیبین میں باقاعدہ قیام پذیر رہے، حج و عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہاں کے اہل علم اور صالحین امت سے استفادہ کرتے رہے۔ بالخصوص ناظرین وہاں کے شیخ عظیم حضرت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم ظاہری اور علوم باطنی سے خوب اکتساب فیض کیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت و بیعت کی۔ اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیوز و برکات باقاعدہ حاصل کیے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سلاسل طریقت میں آپ کو اجازت اور خلافت سے نوازا، اور پھر آپ باقاعدہ حکم مرشد پر ہندوستان تشریف لائے۔ ناظرین کرام، حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو خاص فیضان اور نسبت تھی۔ آپ 1000 ہجری میں ہندوستان تشریف لاتے، اور یہ وہ زمانہ تھا ناظرین ذہن میں رکھیے جب اکبر نے غیر متعین مذہبی افکار جو پیدا کیے تھے، جس کی وجہ سے دین الہی نے ایک عجیب سی صورت اختیار کر لی تھی، یعنی ملک کا سارا مذہبی ماحول جو تھا وہ مکمل طور پہ خراب ہو چکا تھا، شریعت و سنت سے بے اعتنائی عام ہو گئی تھی، دربار میں اسلامی شعار کی کھلا تضییق کی
کی جاتی تھی، ہر طرف بحث و مباحثے اور فتنہ و فساد بپا تھا۔ حجاز مقدس سے واپسی پر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں مسند درس و ارشاد باقاعدہ بچھائی۔ شمالی ہندوستان میں اس زمانے کا یہ پورا یعنی سمجھ لیجئے کہ معاملہ اس طرح سے تھا ناظرین کہ یہ جو مدرسہ تھا یہ شمالی ہندوستان میں پہلا مدرسہ تھا جس نے شریعت و سنت کی باقاعدہ آواز بلند کی۔ درس و تدریس کا یہ مشغلہ ناظرین آپ نے آخری لمحات تک جاری رکھا۔ اس مدرسے کا نظام اور اس کی تعلیم جو تھی دیگر جتنے بھی مدارس تھے اس سے مختلف تھی، یعنی قرآن و حدیث کو تمام علوم دینی کا مرکزی نقطہ آپ نے قرار دیا۔ ان کا مدرسہ دہلی میں نہیں ناظرین بلکہ شمالی ہندوستان میں ایسی امتیازی شان رکھتا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اس سے استفادہ کرتے تھے اور متعدد اساتذہ درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ شیخ محدث شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کچھ کام کر دیا ناظرین کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اس حد تک مبتلا تھے کہ آپ کا وجود ہی سراپا عشق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر خاص فیضان بھی تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیارت سے بھی مستفیض فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو یہ بتائیے، سننے والوں کو خاص طور پہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کہ آج بھی اگر فن حدیث کی ہم بات کریں یا علوم دینیہ کی بات کریں تو آپ کو مرکز سمجھا جاتا ہے بر صغیر کے اندر، اور کئی ایک علوم ایسے ہیں جن کی ابتدا آپ سے ہوئی، خاص طور پر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے اس کا جو اسکیل آپ نے سیٹ کیا بر صغیر میں صاحب وہ تو کمال ہی ہے۔ تو پہلے تو ان کے آباء و اجداد کا ایک تفصیلی تعارف آپ کے فور فادرز کے بارے میں بتائیے، اور پھر ہندوستان کس طرح سے آمد ہوئی، اس کے بعد پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب نے بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان پر چنیدگی اور اجتباء کی جو کیفیت ہے وہ آخری درجے کی نظر آتی ہے۔ واہ! ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت جیسا محتاط آدمی وہ بھی ایک لقب دیتا ہے محقق علی الاطلاق، واہ ہر جانب سے محقق۔ واہ واہ واہ! یعنی کوئی علم ہو، کوئی فن ہو، سیرت ہو، کردار ہو، آپ ہر اعتبار سے ایک درجہ تحقیق کے اعلیٰ معیار پر فیض تھے، کیا کہنا! اور یہ لقب بہت کم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ محقق اپنے زمانے کا سب سے پیک پوائنٹ ہوتا ہے۔ واہ! تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی اعتبار سے جو عظمتیں دیں اس میں بھی ایک بڑی سیادت، بڑی قیادت، مالی فراخی، وہ جہادی فیض، تصوف کا فیض، یہ سارے عناصر بڑی گہرائی کے ساتھ ملتے ہیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ان کے جو اجداد میں سے آغا محمد ترک بخاری ٹھیک 1296 عیسوی میں یہ علاء الدین خلجی کے دور میں ہندوستان ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے، اوکے، اور آپ اتنے باروب تھے اور اتنے مشہور تھے کہ جب آپ تشریف لائے تو علاء الدین خلجی نے آتے ہی اپنی فوج کے سپہ سالار کے طور پر آپ کو متعین فرمایا۔ اچھا، یعنی مجاہدانہ صفات بھی آپ کے فور فادرز تھیں، ٹھیک، اور اس کے علاوہ آپ کو وزراء کی فہرست میں داخل کیا۔ اوکے، گجرات کی مہم کا سارا سہرا آپ پر تھا، اور پھر آپ نے وہاں گجرات میں رہائش بھی رکھ لی۔ ٹھیک، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کثیر بھی عطا فرمائی تھی، 101 کے قریب بچے تھے۔ اوہو، ایک بیٹا معز الدین باقی بچا، ٹھیک باقی حادثاتی موت میں چلے گئے۔ ٹھیک، آپ اس کے بعد دہلی باقاعدہ آ گئے اور شیخ صلاح الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اکثر معتکف رہتے تھے۔ اچھا، اولیاء کے ساتھ نسبت بھی ان خاندانوں کو بہت زیادہ ہے، اور یہ اوپر سے ہی تھے؟ اوپر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد 739 ہجری کو ان کا وفات ہو گئی، آغا محمد ترک بخاری۔ ان کے ایک بیٹے کو بڑی شہرت ملی، ان کا نام تھا ملک موسیٰ، ان کو اپنے زمانے میں بہت شہرت ملی۔ ٹھیک، ان کے آگے بیٹے تھے، ان کا نام تھا شیخ فیروز۔ یہ بہرائچ کا جو علاقہ تھا اس کی فتح میں ان کا بڑا کردار تھا، اوکے، اور شیخ فیروز نے وہاں شہادت پائی۔ یہ ایک بڑا عجیب رنگ تھا اس خاندان میں، شہادت کا فیض بھی ہے۔
کہتے ہیں کہ شیخ فیروز جب جانے لگے تو ان کی بیوی حاملہ تھی. ان کی بیوی نے باقاعدہ ان کو کہا کہ میرے اوپر وہ لمحات طاری ہیں اور آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے وہ دین کی غیرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. واہ کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم جب تک دین اسلام کو غالب نہ کر لیں, جب تک ہم پھیلا نہ لیں, یہ عارضی اور خاندانی مجبوریاں ہمیں روک نہیں سکتی. آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے سر پر لوگ موجود ہیں, آپ کا ننہال بھی ہے, تو آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے جانے دیا, تو انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا. ان کے جو بیٹے تھے سعد اللہ, یہ تو باقاعدہ اولیاء میں بڑے سر فرست آتے ہیں. سعد اللہ صاحب کو ولایت کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل تھی. یہاں سے لگتا یہ ہے کہ جہاں جہاد بھی چل رہا تھا, جہاں سرداری بھی تھی, وہاں باقاعدہ ولایت بھی عبداللہ مقدس دہلوی صاحب کے یہ دادا ہیں, وہاں کٹھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ کہہ لیں مال بھی, قیادت بھی, جہاد بھی, سرداری بھی اور ولایت بھی. بالکل صحیح. یہ 4-5 مین سنگم یہاں کٹھے ہو رہے ہیں. حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آ کے یہ معاملہ ولایت کے ساتھ جڑ, ولایت کے ساتھ. حافظ سعد اللہ صاحب کے 2 بیٹے تھے, شیخ رزق اللہ اور شیخ سیف الدین. سعد اللہ صاحب جب وصال کرنے لگے تو سیف الدین صاحب جو عبداللہ مقدس دہلوی کے والد ہیں, ان کی عمر صرف 8 سال تھی. 8 سال میں ان کو سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو اپنے اس بچے کے بارے میں مانگا, اے اللہ تعالیٰ اس بچے کی پیشانی میں مجھے آثار بزرگی نظر آتے ہیں, آثار علم نظر آتے ہیں, لہٰذا اس کو عشق و محبت کا متوالا بھی بنانا اور اس کو صحیح خادم دین بھی بنانا. سبحان اللہ. اب شیخ سیف الدین صاحب کا بعد میں عبداللہ مقدس دہلوی جو چرچا بتاتے ہیں کہ آپ پر عشق الہی کا اور خوف الہی کا اتنا رنگ رہتا تھا, اکثر طبیعت بے قرار رہتی تھی. وہ جب آخری زندگی آئی تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب بہت مطمئن ہیں, بہت خوش ہیں. تو میں پوچھ رہا تھا, وہ کہتے تھے مجھے تمام منازل مل گئی ہیں, تمام مراتب مل گئے ہیں. یہ وہی شیخ سیف الدین صاحب ہیں جن کی گود میں عبدالحق مقدس دہلوی صاحب. یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اپنے دادا حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بنیادی طور پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہاں پہ یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اور اس معاملے کو میرا خیال ہے اگر ہم آج کے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی جو ریلیٹ کر سکیں کہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے ماں کا اور باپ کا. اور میرا اپنا بڑا فرم بلیو ہے اس معاملے میں. ہم اٹھا کے جو بچوں کو اسکولز کی نظر کر دیتے ہیں بچپن ہی میں 2-2.5-3 سال کی عمر میں, جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی جو اپنا ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے یا جو ایک روحانی کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے وہ تو ہم نے صاحب اسکول کے ذمہ کر دی ہوتی ہے, محلے کے ذمہ کر دی ہوتی ہے, ٹیچرز کے ذمہ کر دی ہوتی ہے. یہاں نظریہ آتا ہے, اور ظاہر ہے اس زمانے میں مروج طریقہ یہ تھا کہ والدین جو تربیت کیا کرتے تھے. تو جو ایک تو یہ کہ آپ کے والد گرامی کا مقام و مرتبہ, پہلی بات اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. پھر کس طرح آپ نے اپنے جگر گوشے حضرت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی, ان کی تعلیم کا انتظام کیا. نظریہ آتا ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن آف کیریکٹر ہے حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ بنیادی طور پہ منتقل ہوا والد گرامی کے توسط سے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. بلا شبہ حضرت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی کی جو شخصیت ہے ہندوستان کے اندر اسلام کے فروغ کے لیے, دین کے فروغ کے لیے, اور یہاں پہ دین اسلام کے جو حقیقی تعارف ہے اس کے والے سے بڑی مرکزی حیثیت کی حامل ہے. آپ کو ہندوستان کے اندر احیاء علوم الدین کی حامل شخصیت کہا جاتا ہے, جنہوں نے یہاں علوم دینیا کو زندہ کیا, علوم دینیا کا اجرا کیا اور خلق خدا کے لیے اسلام کی طرف آنے اور اسلام سے فیض یاب ہونے کے سرچشمے کھولے. یہ تیاری ہے آبا و اجداد کی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی پودا اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس کے پیچھے بہت زیادہ فیکٹرز اس کو پالنے والے, اس کی رکھوالی کرنے والے, اس کی نگرانی کرنے والے ہوں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ کے آبا و اجداد پہ روشنی ڈالی, تو آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت شیخ سیف الدین, وہ بھی بہت ہی ایک روحانی اور دینی ذوق رکھنے والی شخصیت تھے. یعنی انہوں نے ابتدائی علوم حاصل کر لیے جب, تو علوم حاصل کرنے کے بعد اب ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی کہ یہ جو میں نے علم ظاہری حاصل کیا ہے صرف یہی میری ضروریات پوری نہیں کرتا, یہی میری تشنگی کا سامان نہیں کرتا. اب وہ
جو باطنی تشنگی تھی اس کی سرابی کے لیے وہ کسی شخصیت کی تلاش میں چل پڑے. تو ان کی ملاقات شیخ امان پانی پتی سے ہوئی، اور جب شیخ امان پانی پتی سے ہوئی تو وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں مجھے تسکین ملتی ہے ان کی صحبت سے. تو انہوں نے ان کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں عرصہ دراز سے ایک کرب کی اور ایک پیاس کی کیفیت میں تھا، جب میں آپ کی مجلس میں آؤں تو مجھے بڑی ایک اطمینان کی اور سیرابی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے پاس بیٹھ کے سکون محسوس کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. واہ. تو اب وہ وہاں ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے، ان سے علم حاصل کرنے لگے، حتیٰ کہ پھر ان کے ساتھ ارادت سے بڑھتے بڑھتے بیعت کا تعلق قائم ہوا. حضرت شیخ امان پانی پتی نے حضرت سیف الدین کی روحانی تربیت بھی کی. واہ. اب یہی چیزیں آگے منتقل ہوئیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اندر. جب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے، جیسے بھی آپ نے بتایا بھی وہ زمانہ ایسا تھا تربیت کا کہ وہ کیلنڈر کے ساتھ اسکیجولڈ نہیں تھا. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، اب کوئی لائق ہے یا نالائق ہے، 10 سال اس نے پورے لگانے ہیں، 15 سال پورے لگانے ہیں، 20 سال. اس وقت یہ تھا کہ انڈیویجول توجہ دی جاتی تھی طلبا کو، جو جتنا کمپیٹنٹ ہوتا اتنی جلدی علم کی منزلیں طے کر لیتا. کیا بات ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بنیادی تربیت ہی والد گرامی نے کی، علوم ان کو سکھائے، حتیٰ کہ 13-14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بنیادی سارے علوم حاصل کر لی، اور 15 سال کی عمر تک وہ تکمیل علوم کر چکے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور صرف یہی نہیں، ان کی روحانی تربیت بھی کی. ان کو اچھا وہ ماحول اس زمانے کا ایسا تھا، مناظرانہ ماحول تھا، ایک منافرت کا ماحول تھا. تو آپ نے نصیحت کی ان کو، میرے بیٹے کبھی بھی اپنے نمود و نمائش کے لیے مناظرے نہیں کرنے. اوکے. جب آپ مذہبی مناظروں میں پڑھتے ہیں تو اس سے نفرت پھیلتی ہے. اگر کوئی مباحثہ ہو وہ کرنا ہے جو صرف علمی نوعیت کا ہو، جس میں علم سیکھنے کی نیت ہو. واہ. اچھا اب آپ دیکھیں یہ سامنے والے کو زیر کرنا مقصد نہ ہو. اچھا اب اکبری فتنے جو تھے اس سارے زمانے میں ہمیں کسی باس مباحثے میں اور مناظروں اور مجادلوں میں الجھے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نظر نہیں آتے. اس کا سبب شاید یہ ہے کہ ان کے والد گرامی کی تربیت یہ تھی. اچھا کمال بات انہوں نے فرمایا کہ عبدالحق ملائے خشک و نہ ہموار مباش، کہ ایسا عالم نہیں بننا جو خشک بھی ہو اور تلخ تربیت والا بھی ہو. تمہاری طبیعت کے اندر تشروئی نہیں ہونی چاہیے، خشکی نہیں ہونی چاہیے. یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت میں ہمیں جو ایک بیلنس نظر آتا ہے علوم ظاہر کا اور علوم باطن کا، یہ نتیجہ ہے اس تربیت کا جو ان کے والد گرامی نے ان کو عطا کی. اچھا سر، یہ کتنی پیور مصفہ اور مجلہ تربیت ہے، آپ یہ دیکھیے. اور اس میں کہیں بیچ میں درمیان میں چونکہ کوئی ہے نہیں، براہ راست جو ہے باپ اپنے بیٹے کو منتقل کر رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ تربیت اس دور میں ہو رہی ہے، یعنی 1000 ہجری کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے؟ آج جس طرح سے علماء کرام اور مطلب اللہ ماشاء اللہ، لیکن جو خاص طور پہ مولوی حضرات جو ہے بحث و مباحثوں میں پڑھیں، اور انتہائی نچلی سطح کی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں جس سے دین کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ پہلے دور سے دیکھیں نا، یعنی خلافت راشدہ کا جو ہمارا آئیڈیل زمانہ اس کے بعد سے دیکھیں، جہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں الگ ہوئی ہیں وہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں. جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں وہاں ہی خیر برآمد ہوئی ہے. وہ علامہ نے کہا تھا نا، رکابت علم و عرفہ میں یہ غلط بھی نہیں ہے ممبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا. یہ جو ظاہر و باطن کی مناقشت ہے اور ظاہر و باطن کا ایک دوسرے کو رقیبانہ انداز سے لے کے چلنے کا جو انداز ہے، اس نے تقسیم کیا ہے معاشروں کو، اس نے مزاجوں کو تقسیم کیا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور جہاں بھی یہ چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں وہاں پر سوسائٹی کے لیے درد، سوسائٹی کے لیے ہمدردی اور تعمیر کے جذبے پیدا ہوئے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں اس کا جو بڑا نتیجہ نکلا ہو گیا، جو ایک روحانیت کا، طریقت کا اور تصوف کا رنگ نظر آتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت کے اندر، وہ کمال ہے جس نے آگے چل کر کے سوسائٹی کو بنایا بھی اور ایک کنسٹرکشن کی طرف بھی آپ کو. اچھا اب ایک منظرنامہ ہے کہ جس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فیصلہ آپ کو اپنی زندگی کا کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ذرا آپ بات کریں کہ وہ جو عمومی ایک فضا ہندوستان کی انتہائی آلودہ ہو چکی تھی، اور ہر طرف جو ہے مطلب فتنہ و فساد تھا نظریات کا، خاص طور پہ جو مختلف قسم کی تحریکیں اس وقت چل رہی تھی، تو آپ نے سڈن فیصلہ کیا یا کسی وجہ سے آپ نے ایک سرٹن ٹائم کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ نے ہندوستان چھوڑ دینا ہے اور آپ نے حجاز مقدس چلے جانا ہے، تو وہ کیا وجوہات بنی، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہندوستان کو چھوڑنا ایک وقفے کے طور پہ تھا، آپ دوبارہ ہندوستان ہی آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے آپ اس دور میں کچھ وقت مکہ مدینہ میں گزارنا چاہتے تھے تاکہ وہاں سے قوت ملے، تقویت ملے، اور جو حالات بن چکے ہیں ان کا یہ مقابلہ کر سکیں. آپ چونکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد صاحب نے جو تربیت فرمائی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس پر
بار تفصیل سے بیان فرمایا، اس تربیت اور آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی شہرت بہت زیادہ ہو چکی تھی. اور ایک بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ بھی محرم میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی مہینے میں ابو الفضل بھی پیدا ہوا ہے. اور ابو الفضل جو ہے اس نے فتنے کو ہوا دی ہے، اور حضرت عبدالحق نے سنت اور حدیث کی خدمت کی ہے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد کی ہے. دو ہی تو کریکٹر تھے نا، ابو الفضل اور فیضی. ہاں، دونوں کریکٹر تھے، اور وہ دونوں جو تھے وہ دوسری سائڈ پر تھے اور یہ سنت اور حدیث کی خدمت کی طرف تھے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ فیضی کے دوست بھی تھے، وہ ان کے جاننے والے تھے، علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اکبر بادشاہ تھا اس کے پاس ان کی رسائی آسان ہوئی. سبھی جانتے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور بادشاہ کے دربار میں ایک ماحول بن چکا تھا. اس نے عبداللہ سرہندی کے گھر میں ایک عبادت خانہ تیار کر رکھا تھا جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگوں کو وہ اکٹھا کرتا تھا. اس میں یہ علماء بھی اکٹھے ہوتے تھے جو اسلام کو جو ہے وہ پیش کرتے تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا جاتا تھا، اور مختلف موضوعات کے اوپر ابحاث ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے. ایک گروہ جو ہے وہ ایک چیز کو حلال ثابت کر رہا ہوتا تھا اور دوسرا گروہ اس کو حرام ثابت کر رہا ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ان ابحاث نے بادشاہ کے دل میں تشکیک پیدا کر دی، یعنی وہ دین کے متعلق شک میں مبتلا ہو گیا. الہاد کی طرف جانے والا شخص سب سے پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمام مذاہب کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں اس سے وہ پھر متنفر ہو جاتا ہے، اور پھر الگ سے جو اس کی فکر ہوتی ہے اس کی طرف وہ چل پڑتا ہے. دور حاضر میں بھی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ الہاد کی طرف جو لوگ جاتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا کردار مذہبی مناظروں اور ابحاث کا بھی ہوتا ہے، اور وہی کچھ اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا. ایک تو وہ یہ چاہتا تھا کیونکہ اس دور کے اندر مسلمان مناظر اور اسی طریقے سے ہندوازم، سکھ ازم، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی مذہبی تحریکیں اپنے عروج پر تھیں. تو وہ ان سب کو چاہتا تھا کہ اکٹھا کر دیا جائے اور جو میری سلطنت ہے اس کو تقویت ملے. اور وہی کچھ ہوا. انہوں نے پھر تمام مذہبی فکروں کو جو آپس میں لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کی کیفیت اختیار کر چکی تھیں، تو پھر مبارک ناگوری نے وہاں پر یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ مجتہد امت سے زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے. آپ ان تمام ابحاث کو اور جنگ و جدل کو ختم اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فکر کو پیش کریں. جو آپ کی فکر ہوگی وہی اصل مذہب ہوگا، اور اس کو فالو کرنا آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا. یہاں سے ابتدا ہوئی. پھر اس نے اپنی فکر کو جو ملحدانہ فکر تھی، جس کے اندر جو ہے بڑی یعنی کہ خطرناک قسم کی برائی تھی، جس میں جو ہے وہ دین مبارک کے مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کو ترتیب دے کے پھر اس کو فالو کرنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا. اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ایک فکر کو سلطنت جو ہے وہ پیش کر رہی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ لوگ اس کو جو ہے اختیار کریں. اچھا، اس میں ایک اور سردست ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ مختلف تحریکیں بھی شروع ہوئی. جی بالکل، کہیں مہدویت کا دعویٰ اور دیگر چیزیں. بالکل. اب وہ جو تحریک مہدوی ہے وہ یعنی کہ محمد جان پوری کی تحریک ہے، وہ بہت پہلے سے چل رہی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ پہ شامل ہوگی. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. وہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی سے پہلے سے وہ تحریک چل رہی تھی. اس کے اثرات آج بھی سندھ وغیرہ مختلف بلوچستان اور سندھ میں آج بھی وہ اس کے کچھ اثرات موجود ہیں، جس کو ذکری تحریک کہتے ہیں. آج اس کا نام کچھ اور طریقے سے لیا جاتا ہے. بہرحال وہ مہدوی تحریک ہو یا ہندوؤں کی تحریکیں ہوں، وہ ساری مذہبی تحریکیں وہ ساری مل کے پھر اس کا یہ ایک مکسچر بن گیا جو دین اکبری تھا، یعنی جس کو جو ہے نا اس نے دین الہی کا نام دیا تھا. تو پھر حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے حکمت عملی یہی سمجھی کہ اس وقت یہاں پر ٹھہرنا اپنی انرجی کو ضائع کرنا ہے. تو پھر آپ نے ہندوستان کو چھوڑ کر حجاز مقدس کا سفر کیا اور پھر وہاں جا کر آپ نے جو برکات پائیں اس کے ثمرات پھر آگے ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں اور ان کا ذکر پاک ہے. آئیے اب سلسلے کو ذرا وہیں سے جوڑ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، حجاز مقدس عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کی
بارگاہ میں آپ کا جانا اور ظاہری و باطنی علوم کا حصول، اور پھر اس کے بعد مرشد کی آپ پر خاص طور پر عطائیں، اور اس کے بعد حکم مرشد کے مطابق اگین ہندوستان میں واپسی، اور پھر دیگر ہستیوں سے بھی ظاہر ہے آپ کا بیعت کا سلسلہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیضان، یہ جو پورا ایک منظرنامہ ہے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ لگتا یہ ہے کہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان کے حالات کو دیکھا تو ہمیشہ یاد رکھیں ان لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان حالات کا اب بھی میں مقابلہ تو کر سکتا ہوں لیکن ابھی مجھے کچھ اور بھی صلاحیتیں چاہیے، بالکل ٹھیک، اور بھی سیرابی چاہیے، بالکل ٹھیک، ابھی علم و معرفت کا مجھے اور رنگ بھی چاہیے، ایسا ہی، ابھی ولایت و تصرف کی مجھے صلاحیتیں چاہیے۔ بالکل ایسا، اس جگہ کو فل کرنے کے لیے کہتے ہیں عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ کا وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کی عمر 38 سال سی، تو اس وقت 996 ہجری میں آپ وہاں تشریف لے گئے تھے اور 4 سال آپ وہاں رہے، تو کہتے ہیں جو ہی آپ مکہ معظمہ گئے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ ادا کیا، اور وہاں کے جو محدثین بیٹھے تھے ان سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھی۔ اس کے بعد جب ماہ رمضان کا مہینہ قریب آیا آپ کی حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان سے باقاعدہ پھر حدیث کی کتابیں پڑھیں، واہ، علوم کی تکمیل کی، ٹھیک، اور تصوف کا اب وہ غالب رنگ ان سے حاصل کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ کامل وہاں بنتا ہے جہاں ظاہر و باطن صحیح طور پر کامل طور پر مکمل ہو رہے ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں علم ظاہر کے حصول کے بعد اب علم باطن کے حصول کے لیے یا آپ مرکز یوں کہیے کہ روحانیت پہ پہنچے ہیں، حجاز مقدس، حجاز مقدس۔ ویسے سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی روحانی فیض آپ کو تھا، اوکے، اپنے والد سے بھی تھا، یہاں روحانیت کی تکمیل مقصود تھی۔ ہاں یہ تو اپروپریٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں علوم کی تکوین کی وہاں تصوف کا اور ذکر کا درس دیا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ جو ولی ہوتا ہے نا وہ جب کسی کو پڑھاتا ہے یا تربیت کرتا ہے وہ صرف لفظ اور معنی تک نہیں رہتا بلکہ لفظ و معنی کے ساتھ روحانیت بھی اس میں منتقل کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے باقاعدہ پھر کتابیں بھی پڑھیں اور انہوں نے مجھے حجاز مقدس کے اندر حرم شریف کے اندر ایک حجرے میں بیٹھ کر ریاضت و مجاہدے کا آرڈر بھی دیا، اور جب میری تکمیل ہو گئی تو اب میرے مرشد مجھے کہتے تھے کہ آپ ہندوستان جائیں، تو میں ان کو کہتا تھی ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، حالات میں یہ رخ ہے، تو وہ تسلی دیتے تھے کہ آپ بہت کامل ہیں، بہت مکمل ہیں، باصلاحیت ہیں، ایسے لوگوں نے تو بنیادی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو ہندوستان جانا ہوگا۔ اب اسی دوران بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نوازشات دیں، پھر آپ کو یہ کہا کہ آپ حضور غوث پاک کے پاس بھی جائیں، اور رنگ دیکھیں جب آپ وہاں سے نکلنے لگے آخری آپ کی زیارت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار کی تھی۔ سبحان اللہ، لگتا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو علمی فیض تھا اس کی جھلک بھی آپ لینا چاہتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی قادری سلسلے سے باقاعدہ آپ کا تعلق جو جڑا وہ کس طرح سے جڑا؟ وہ حضور غوث پاک کے پاس پھر آپ باقاعدہ آئے بغداد شریف میں۔ ویسے موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ اسی لڑی کے ٹھیک ہے وہ نسبت بھی وہاں تھی، اور آپ کے والد صاحب امان اللہ پانی پتی کے مرید تھے، وہ بھی سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، اور یہ عبدالوہاب متقی بھی اسی سلسلے کے بزرگ تھے۔ گویا کہ 3 نسبتوں سے حضور غوث پاک کا فیض بھی ملا، اور آپ جب حضور غوث پاک کے مزار پر بھی گئے وہاں بھی آپ کو اذن ہندوستان کا ہوا کہ آپ چونکہ جید عالم ہیں، بہت متقی عالم ہیں، آپ ہندوستان میں جائیں، وہاں جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں
ان کی سرکوبی کرنا، جن کی ذمہ لگی ہے ان میں آپ کا نام سر فرست ہے، واہ، یہ آپ کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف تبرکات بھی آپ کو عطا کیے گئے؟ یہ تبرکات عطا کیے گئے، حتیٰ کہ آپ نے حضور غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شاندار شرح لکھی، اور لاہور کے جو مشہور بزرگ شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت لے کر گئے تھے کہ حضور غوث پاک کے کلام کی شرح لکھنا، جہاں ولایت اپنے جوبن پر ہے اس کو علمی توضیح و تشریح دینا، اس کی آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، وہ بھی آپ نے کی۔ اور بہجت الاسرار کے نام سے حضور غوث پاک کی بڑی عظیم سوانح عمری ہے، آپ کے حالات ہے، اس کا بھی خلاصہ آپ نے زبدۃ الاثار سے مرتب کیا، اور وہاں سے آپ کو حضور غوث پاک کا جبہ مبارک بھی عطا کیا گیا، اور وہ سارے فیوزات عطا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے، جو میں نے ایک جملہ ادا کیا، بہت کم شخصیات میں ہوتا ہے کہ وہ تمام ہی مسالک کے اندر جو ہے وہ مقبول ہو جائیں، اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ ہو کہ جہاں پر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ آپ کے حوالے سے کوئی منفی رائے نہ رکھتا ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ مقبول عام شخصیت بنے، اس کے پیچھے کیا راستہ؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہ جو طبیعت کے اندر ہوتا ہے نا اعتدال پسند، اور پھر طبیعت کے اندر ہوتا ہے مسائل کا محققانہ حل۔ اگر ہمارے ہاں اعتدال پسندی بھی آ جائے اور تحقیق کا عنصر غالب ہو، تاکہ افراط و تفرید جو غلو پر مبنی ہے اس سے اگر جان چھڑا دی جائے، پھر آپ کا ایک مصالحانہ کردار، طبیعت میں صلح جوئی کا پہلو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ جو موعظہ حسنہ والا پہلو ہے، آپ دشمن کو موعظہ حسنہ کی بنیاد پر زیر کرنا چاہتے ہیں، ضد کی بنیاد پر نہیں، پھر یہ کردار سامنے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ آئیے صاحب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ علم میں اضافے کی دعا، روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم و اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پینے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم حصول ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہیں، جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے۔